بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تیسرا رخ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آپ کا میزبان محمد عمیر خان۔ ناظرین، ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور شادی کی پہلی رات ہی شوہر لذیذہ کھانوں سے بھرا ہوا تھال اپنی بیگم کے پاس لایا جس میں سے خوشبو نکل رہی تھی، تو شوہر نے کہا کہ لیجیے بیگم، کھانا تناول کیجیے۔ یہ دیکھتے ہوئے بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ کیا آپ کی امی نے کھانا کھایا؟ تو شوہر نے جواب دیا کہ نہیں، امی نے کھانا نہیں کھایا۔ تو بیوی نے کہا کہ آپ امی کو بلا لیں تاکہ ہم تینوں مل کر کھانا کھا لیں۔ پر شوہر نے کہا کہ امی سو گئی ہیں، جب اس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھا لے گی، میں اور آپ کھانا کھاتے ہیں، ہماری زندگی کا نیا سفر ہے، ہم اپنی زندگی کا سفر انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن بیوی مصر رہی، بیوی نے بار بار کہا اور شوہر نے بار بار انکار کیا، اور بیوی نے جب بار بار کے انکار کے بعد دیکھا تو بیوی نے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ جب شوہر نے یہ مطالبہ سنا تو سٹ پٹا گیا اور اسے کہنے لگا کہ یہ تم بے وقوفی کا کیا کام کر رہی ہو؟ ہمارا سفر زندگی کا آج شروع ہوا اور شروع ہوتے ہی آپ نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن بیوی بضد رہی اور وہ طلاق کا مطالبہ کرتی رہی۔ آخر تھک ہار کر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، دونوں جدا ہو گئے، دونوں نے دوسری شادی کر لی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کو پر لگے 35-40 سال کا عرصہ بیت گیا کہ ایک دن خاتون اپنے بچوں کے ساتھ بازار میں سے گزر رہی تھی۔ ایک فقیر نے دور سے دیکھا کہ خاتون ہے جو کوئی ملکہ نظر آتی ہے، کیونکہ بچے اس کا پاؤں زمین پہ نہیں لگنے دے رہے، اس کی ایسی خدمت کر رہے ہیں جیسے شہزادے ملکہ کی کرتے ہیں یا کسی بادشاہ کی ملکہ کے غلام بادشاہ کی بیوی کی خدمت کرتے ہیں۔ جب فقیر نے یہ طرز عمل دیکھا تو آگے بڑھا اور اس نے بھیک مانگی۔ جیسے ہی انہیں خاتون سے بھیک مانگی تو خاتون نے اس فقیر کو بڑے غور سے دیکھا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ پہلے اس کو نہلا کر دھلا کر اس کو کھانا کھلائیں، اس کے زخموں پر پٹی باندھیں، پھر اس کو میرے پاس لے کر آئیں، پھر میں حسب توفیق جو ہوگی اس کی مدد کروں گی۔ بیٹوں نے ویسا ہی کیا جیسے کہ ان کی ماں نے ان کو کرنے کا کہا۔ جب اس کو نہلا دھلا کر واپس لائے تو خاتون نے اس شخص سے یہ کہا کہ وقت نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ یہ بات سن کر بیٹے پریشان ہو گئے، ان کو فیل ہوا، محسوس ہوا کہ جیسے ہماری والدہ اور یہ فقیر پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تو اس خاتون نے اس فقیر سے پوچھا کہ آپ کو اس مقام پر کس نے پہنچایا؟ تو فقیر نے کہا کہ میری اولاد بے وفا نکلی ہے، میری اولاد نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، میری اولاد مجھے کھانا نہیں دیتی۔ تو اس خاتون نے کہا کہ میں تمہاری سابقہ بیوی ہوں، بے وفا تمہاری اولاد نہیں بلکہ بے وفا تم تھے۔ جب میں نے پہلی رات تمہارا رویہ اپنی ماں کے ساتھ دیکھا تھا مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ وفا کرنے والے نہیں ہو، تم میرے ساتھ کہاں وفا کرو گے، اس لیے میں نے تم سے شادی کی پہلی رات طلاق کا مطالبہ کیا تھا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتی، جب وہ بڑھاپے کو پہنچتی ہیں تو ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کریں، ان کا ہر حکم بجا لائیں، ایک شرک کے علاوہ جتنے احکام ان کے ہیں آپ ان کو مانیں، یہ والدین کا مقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہوگی، گزارش ہوگی کہ ہمیشہ کی طرح ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔